والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے. میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. آپ ہی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. زمین و تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے
نبوت زندہ باد ہاتھوں بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کلیمہ نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع سبحان اللہ سبحان اللہ غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے خوشی کا موقع ہے اللہ رب العزت بھائی ریاض صاحب نو خوشیاں نصیب فرماوے انہاں دے سارے خاندان نو خوشیاں نصیب فرماوے انہاں سونا انتخاب کیتا ہے خوشیاں رب دیندے لیکن ساری خوشیاں اللہ حضور دے صدقے عطا فرمائیں ساری کائنات دے اندر رب تعالیٰ جڑی رحمت نازل فرمائیے حضور دے صدقے اور حضور دے ذریعے اس کائنات کو رحمتاں عظمتاں تے برکتاں عطا فرمائیں انہاں اپنے خاندان دی بنیاد اور اپنی شادی خانہ آبادی دی بنیاد رکھ کے سرکار دا ذکر کر کے یہ صاحب کہ الحمدللہ سارے نال سرکار دی محبتاں وابستہ ہیں سارے سینہ دے اندر سرکار دی محبت ہے اور اس واسطے اساں اس شادی خانہ آبادی دے اوتے سرکار دی محفل سجا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سانو رب خوشیاں دیتی ہیں تے سونے مصطفیٰ دے محبت کو عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرمائیں کلیمہ نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی قیامت والے دن اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ بھیڑی بڑنی اور سرکار تو علاوہ 1,24,000 کم بیش پیغمبراں کول بھی اور ساری اولیاء کول ولیاں غوثاں قطباں کول سب کول ساری کائنات چل کے ویسی لیکن کوئی انج نہ آکسی کہ آج آؤ میں رب دی بارگاہ تھوڑی سفارش تھوڑا مقدمہ پیش کراں اس دن مقدمہ اور سفارش اگر کوئی ہستی کر سکسی وہ ہستی دا نام سونا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ وہ محمد مصطفیٰ ہے احمد مجتبیٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرمائیں کلیمہ نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہتھن بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام نے غلاموں رب کائنات خالق کائنات بھائی ریاض صاحب برکتاں عطا فرماوے اللہ رب العزت انہاں دے پورے خاندان دے اوتے اپنی رحمتاں نازل فرماوے اور خصوصاً حاجی غلام رسول مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دی درجات بلند فرماوے اور بھائی محمد ممتاز صاحب انہاں دی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماوے اور اللہ رب العزت انہاں بھائیاں دے ویڑاں دے اندر خوشیاں برکتاں تے بہاراں نصیب فرماوے کیونکہ آج وہ سونے دی بہار دا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ جس دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو کل کائنات عطا فرمائیے زمین آسمان کائنات زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو بڑا سونا انداز عطا فرمائے قرآن بھی عطا فرمائے سونے محمد فرمان بھی عطا فرمائے آج شادیاں دوتے کچھ لوگ ایسے فنکشن ایسے پروگرام اور ایسے کم کرینن کہ جیدہ تعلق نہ اسلام نہ لے نہ دین نہ لے نہ قرآن نہ لے نہ حضور دے فرمان نہ لے وہ اتھا بھی رسوا وہ قبرچ بھی رسوا حشرچ بھی رسوا اور وہ قیامت دن بھی رسوا آج حسن جڑا کام کر رہے ہیں یہ انوکھا کام نہیں یہ وہ کام ہے جڑا اس کائنات دی پہلی شادی چھوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دی پہلی شادی جو ہے یہ کام
جڑے دنیا پہ کریں دیئے اے بعد چاہن جڑا کم اساں بیٹھے کریں ہیں اے کائنات دی پہلی شادی، کائنات دا پہلا دولہا، کائنات دی پہلی دلہن. سبحان اللہ بولو جی بولو. سبحان اللہ کائنات دی پہلی شادی، کائنات دا پہلا نکاح. بے شک دولہا بابا آدم ہے. سبحان اللہ سبحان جی بولو. سبحان اللہ دلہن اماں حوا ہے. سبحان اللہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام دی بائیں پسلی جو حضرت اماں حوا نے پیدا فرمایا، آدم تیری انس واسطے، تیری محبت واسطے، تیرے سکون واسطے میں اماں حوا نے پیدا فرما چھوڑا ہے. بے شک آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے حسین و جمیل دلہن نہیں تھی. رب کائنات نے نکاح جنت وچ فرما چھوڑا، تیرا نکاح ہو گیا. آدم علیہ السلام کیونکہ انسان کو انسان دے نال ان سے، انسان کو انسان نال محبت ہے، ہر چیز اپنے جوڑے دے نال محبت کری دیئے. آدم علیہ السلام جنہاں گفتگو کرن لگے تو رب کائنات کی طرف آواز آئی، یا آدم حتی ان تؤدی مہرہا، آدم ٹھہر ون پہلے حق مہر تا ادا کر. سبحان اللہ آدم ٹھہر ون پہلے حق مہر تا ادا کر. یا اللہ کیڑی سے حق مہر بنسی؟ تفسیر ساوی علی الجلالین دے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. رب کائنات نے فرمایا اے آدم جنت اندر حق مہر ہے 20 مرتبہ تو نبی آخر الزمان دی ذات درود پڑھتے 20 مرتبہ ہمرا کو پڑھا، یہ حق مہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے اساد ہیں تیرا کھاواں سبحان اللہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، اس کائنات دی پہلی شادی ہے. حضرت آدم اللہ بڑے کھڑے، حضرت اماں حوا اللہ نے رب کائنات نے فرمائے اے آدم تو بھی ذکر کر، اللہ تو بھی ذکر کر. مولا کہندا ذکر کرنا ہے. فرمایا نبی آخر زمان دا ذکر کرنا ہے، آمنہ دلال دا ذکر کرنا ہے، سونے مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے. یا اللہ اے تڑ سائے کونن، اے کونن، اے عظمتاں کہنیاں، اے شانہ کہنیاں. رب کائنات نے جواب ارشاد فرمائے اے آدم اے او محمد، اگر اے محمد نہ ہویا، نہ آدم تو ہویا، نہ حوا ہویا، نہ میں اس کائنات کو بناواں، نہ اس کائنات کو سجاواں، نہ عرش ہویا، نہ لوح قلم ہویا، نہ کرسی ہویا، نہ چن ہویا، نہ سورج ہویا. اے آدم محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. یہ مصطفیٰ جن صدقے میں تینوں پیدا فرمائے، بلکہ یہ سونی ہستی دنیا جو بھیجنی آئی. اس وقت آدم تینوں بھی بنا چھوڑے، اماں حوا کو بھی سجا چھوڑے. اے آدم جب تک اس سونے دا ذکر نہ کرے سے تیرا نکاح بھی مکمل نہیں ہونا، تیری شادی مکمل نہیں ہونی. نکاح میں شادی مکمل تو ہے تو یار دا ذکر کرے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اچھی بات ہے. سبحان اللہ والی تعداد کم ہے لیکن تعداد کو نہیں دیکھنا، عشق مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. بے شک یہ اپنے مامن کا ثبوت دو، حضور کی عزت دو، بولو اچھی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اور اللہ رب العزت خالق کائنات نے یہ سونی بزم سجانے توفیق عطا فرمائی ہے. حضور دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیتے ہیں. فرمایا النکاح نصف الایمان والنکاح شطر الایمان. فرمایا نکاح ادھا ایمان ہے، ادھا ایمان ہے. اور ادھے ایمان دے بارے تسا رب کو ڈرو. جی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ العقل تکفیل اشارہ، عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے. حضور نے فرمایا نکاح تھوڑے ایمان کو محفوظ کریں دے، نکاح تھوڑے ایمان کو بچائیں دے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ 4 وجہ نال کسی عورت نال نکاح کریں دے. یا تا بندے نوں حسن پسند آندا تے اودے نال نکاح کر دے، یا تا بندے نوں دا خاندان پسند آندا تے اودے نال نکاح کر دے، یا تا اونوں او دا مال تے اون دی دولت
اندھا رزق چنگا لگ دے تو اندھا نکاح کر دے، یا بندہ کسی عورت نہ نکاح کر دے تو اسے دین اور انہیں کردار انہیں اخلاق کی وجہ نہ نکاح کر دے۔ حضور نے فرمائے اے میرے غلاموں، بندہ پہلی طرح وجہ نال نکاح کرے تو عزت ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ کسی عورت نال حسن دی وجہ نال نکاح کرے، عزت نہیں مل سکتی، اس کو اپنے حسن تے مان ہو سی۔ بندہ کسی دولت دی وجہ نال عورت نال نکاح کرے، اس کو اپنی دولت تے مان ہو سی۔ اگر بندہ وہ خاندان حسب نسب دی وجہ نال نکاح کرے، اس کو اپنے خاندان حسب نسب دی تے مان ہو سی۔ کدی حسن دا تانا دے سی، کدی مال دا تانا دے سی، کدی خاندان دا تانا دے سی کہ میرا خاندان اچھے، میرا مال زیادہ ہے، میرا حسن زیادہ ہے، فرمایا جڑا بھی نکاح کر سبحان اللہ، وہ دا دین دیکھ، سبحان ان کا کردار دیکھ، ان دی عادات دیکھ، ان دے اعتبار دیکھ۔ فرمایا جنہیں تو دین دی وجہ نہ نکاح کر سے رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے، عزتاں اس جہان دے اندر اس جہان میں اندر تیریاں ہو سن۔ وہ عورت ایسی ہو سی کہ اپنے شوہر دی مطیع و فرما بردار بھی ہو سی اور ان دی عزتاں دی رکھوالی بھی ہو سی۔ سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر گل سمجھ آندی بھی ہے تو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تے حضور علیہ السلام نے عورتوں واسطے یہ فرمایا اگر سجدہ جائز ہوے ہا میں مصطفیٰ حکم دے وہاں عورتوں نو کہ اپنے شوہراں نو سجدہ کرو، حتیٰ کہ اگر سگا باپ آوے او دے واسطے بھی عورت دروازہ نہیں کھول سکتی جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دوسری طرف یہ بھی فرمائے کہ اے لوگوں عورتوں دے بارے، عورتوں دے حق خدا کو ڈرو، اپنی بیویاں دے نال، اپنے گھر والیاں دے نال حسن سلوک کرو، اور یہ جو چنگا جڑا وہ ہے جڑا اپنی بیوی دے نال حسن سلوک کریندے۔ اور حضور نے فرمایا اس کائنات کے اندر سب تو زیادہ اپنی بیوی نال حسن سلوک کرنے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، جو ہے نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اپنی بیوی نال سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ بیچ بڑا یہ سارے جو ہاں کماں نو بیلنس رکھنا، بیوی بھی اپنے شوہر دی مطیع و فرمانبردار ہوئے اور شوہر بھی اپنی بیوی دے نال حسن سلوک کرے۔ اور شادی تو بعد انسان امتحان وچ آویندا ہے، دو محبتاں جمع ہوئے دن، ایک پاسے اولاد والدین دی محبت، ایک پاسے بیوی دی محبت۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ماں بھی تھوڑے واسطے اہم ہے، تھوڑے واسطے گھر والی بھی اہم ہے۔ اعتدال کو اپنے سامنے رکھو تو انشاءاللہ اتھا بھی بیڑا پار ہے، قبر جی پار ہے، حشر جی پار ہے۔ حضور علیہ السلام نے غلاموں میں نے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اکثر گھراں دے وچ جھگڑے ہوندے نے تے ایک گھر جھگڑا ہویا سس تے نوں دا، او کسے انہاں دا جھگڑا اس طرح دا ہوندا ہے کہ او سیر ہے تے او سوا سیر ہے، ایک سیر ہے تے وہی سوا سیر ہے۔ وہاں کہ میں تو کسی سے کم نہیں ہوں، وہاں کہ میں تو کسی سے کم نہیں ہوں، تو جناب لڑائی چل پئی۔ جڑی بہو آئی وہ بڑی سمجھدار ہے، وہاں کہ میں کوئی تویز گنا، سمجھدار تو نہیں، وہ تویز تو اپنے واسطے گنن گے۔ اگے جڑا تویز دیون والا بندہ بیٹھا ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، وہاں کہ تویز گنون تے جس ٹائم جھگڑا شروع تھی وے اے تے ہنو تلے دیونا، اے ہنو تلے دیونا ہے۔ وہ جناب تویز گن کے آ گئی، یہ لے سس گل کرنے لگی، انہیں تویز کھولا ہے پلے چکا کے ہون میں تیرا مقبول بندی ہاں، میں تیرا بندوبست کر دیا، تویز گننا ہی بڑا کامل پیر ہے۔ انہیں تویز کھول کے جس ٹائم جھگڑا شروع ہویا انہیں اپنے ہاتھی تلے، انہیں اپنے ننہ تلے، انہیں ہنو تلے دے دیتا تے تویز کو دبایا تے پیر صاحب آقا آئی کہ جتنا دبے سے اتنا زیادہ اثر کرے سے۔ وہ ہونا ادم جناب تویز انہیں اپنے ہنو تلے رکھا، اس بازو عورت گفتگو کی تھی، ساس گفتگو کی تھی، وہ تا منہ بند ہی ہوندا، وہ کتنی دیر تک گفتگو کریا، وہ ساس بول بول کے چپ کر گئی کہ اس تو بعد وہاں کے ڈٹھا نا تویز دا اثر ہویا کہ نہیں ہویا، حالانکہ اے پتہ کوئی نہیں کہ وہ دا اپنا منہ بند ہے۔ اس واسطے نبی دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے جنہی تعلیمات ارشاد فرمائیں وہ اے ہیں کہ ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، گھر والی کو بھی راضی رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں معاشرہ تلائی بہتر ہو سکتا ہے جنہاں حضور علیہ السلام دے غلامی ہوئے، اور الحمدللہ
جڑا حضور دا غلام ہے وہ اتھاں بھی کامیاب ہے، اگاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات سانو سارا نو حضور دا عشق عطا فرماوے۔ اس اپنے نسلاں نو حضور دا عشق سمجھاؤں، حضور دی محبت سمجھاؤں کہ حضور دا عشق کیا ہے، حضور دا پیار کیا ہے۔ اور اے اپنی نسلاں نو اپنی اولاداں نو ضروری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاداں نو نبی دی محبت سکھاؤ، نبی دا پیار سکھاؤ۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کو پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بنسو، بڑے ہو کے تک کیا بننا ہے؟ پوری کلاس ہے پوچھا ویندا پیے، کوئی آدھا میں فلاں بننا ہے، کوئی آدھا میں ایکٹر بننا ہے، کوئی آدھا میں فلاں شے بننا ہے، کوئی آدھا میں ڈاکٹر بننا ہے، کوئی آدھا انجینئر بننا ہے۔ ایک بننے بچے کو استاد سوال کیتا کہ بڑے ہو کے تک کیا بننا ہے؟ وہاں کے بڑے ہو کے میں نور الدین زنگی بننا ہے۔ نور الدین زنگی۔ استاد پوچھا نور الدین زنگی کیوں بننا ہے؟ تیرے ذہن وچ خیال کیوں آیا؟ وہاں کے استاد محترم گل ہے کہ میری والدہ روزانہ میں نور الدین زنگی دا قصہ سنیندی ہے تے او فرمائندی ہے کہ اگر تے حضور کو خواب وچ دیکھنا ہے تو نور الدین زنگی بن۔ میں چاہنا کہ حضور کو میں خواب وچ دیکھاں میں نور الدین زنگی بننا چاہنا۔ یہ نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ او حضور دا عاشق ہے جنہوں نبی پاک علیہ السلام ہک رات 3 بار خواب وچ دیدار کرایا۔ سبحان اللہ۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت پروانوں یہ عشق دی داستان سنو، اپنی اولاد کو اپنے بچہ نو اپنے بیٹا نو اپنے بیٹیاں نو نبی دی محبت سکھاؤ تاکہ انہاں دے دل دے اندر کوئی اور خیال نہ آوے، انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آوے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر کو زندہ کرنا ہے، آپ دے شان و حیا کو زندہ کرنا ہے، آپ دی عبادت کو رائج کرنا ہے۔ یا اگر وہ دے ذہن خیال آوے نبی پاک علیہ السلام دے نواساں دی طرح اپنی جاناں قربان کرن دا خیال آوے، انہاں دے دل وچ خیال آوے کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور دی محبت حضور دا پیار اپنی اولاد دلوں دے وچ پار پہ کائنات خالق کائنات تینو بھی رنگ لے سی تیری اولاداں کو بھی رنگ لے سی۔ نور الدین زنگی کون آئی؟ یہ اسلام دا وہ سپہ سالار رہی جڑا اے اور صلاح الدین ایوبی وہاں ایک پہاڑی تے کھڑے ہو کے چٹھی پاتی ہے اے مسلماناں دی فوج دے سپہ سالارن انہاں کو اکٹھا دیکھ کے وہ ادھی فوج نس گئی، انہاں کے جنہاں اے جوان کٹے تھی گئے سارے کول جناب والا انہاں دے نال مقابلہ کرن دی طاقت نہیں۔ ایڈو محمد عربی دے شیر اکٹھے ہو کے ہن ساری ہلاکت یقینی ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے صلاح الدین ایوبی بھی جنائی نور الدین زنگی بھی ایک جنائی، انہاں دا کم کیا آئی؟ انہاں اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے نبی دی عزت دا پرچم ہمیشہ بلند کیتے اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نبی دا عاشق ہے، نور الدین زنگی بھی نبی دا عاشق ہے۔ بلکہ نور الدین زنگی دے بارے اندر کہ آپ استاذ ہیں، صلاح الدین ایوبی دے استاذ ہیں۔ نور الدین زنگی آپ اپنے ملک دے اندر آرام فرمائے ستے پہن رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دے بعد تہجد ویلے نور الدین زنگی کو خواب وچ میرا سونا مصطفیٰ دیدار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام اشارہ کرینن دو لوگاں دی طرف اور فرمایا نور الدین زنگی اسا تیری ڈیوٹی لینے پہ ہیں، انہاں بھیڑیاں کروں ساکو محفوظ فرما، اے بھیڑیے انہاں کو پہچان، اے نور الدین زنگی انہاں دا خاتمہ کر، اے نقصان پہنچانا چاہنن انہاں نو روک۔ سلطان نور الدین زنگی خواب وچ بیدار ہوئے، بیدار ہون تو بعد تھوڑی دیر بعد
انہیں آکھا شاید اسی طرح خواب آئے، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے، خواب حقیقت نہیں ہوندے، آپ سم گئے۔ حضرت نور الدین زنگی ستن کہ فاتح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان حضور نے بات ارشاد فرمائے، اے نور الدین زنگی ایڈو بھیڑیاں تمہیں نو بچاؤ۔ نور الدین زنگی دوبارہ انہوں کو دیکھ کے خواب دیکھ کے اٹھے بیدار ہوئے، اس بعد وقت سم گئے۔ تیجی بار جس وقت خواب آیا آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا میں تمہیں ایک عجیب گل دساں، ایک رات کے اندر 3 بار میں خواب آئے، تو غلام کوئی بڑا سمجھدار ہے، کہاں کہ سونا مہربانی کرو، دیر نہ کرو، تیاری کرو اور مدینہ طیبہ پہنچو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ او خوش بخت انسان ہے کہ امت دے وچوں رب کائنات نے نور الدین زنگی کو چنے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی نور الدین زنگی کو چنے۔ نور الدین زنگی اپنا گھوڑا تیار کیتے، اپنے نال کئی شاہ سوار تیار کیتے، بہت سارے تحفے تحائے وکھن کے نور الدین زنگی مدینہ کی طرف بڑی تیزی نال چل پیے۔ یہ رستہ مہینے طے کرنا ہی نور الدین زنگی رستے حرام نہیں کیتا، رستے کھانا نہیں کھاتا، آپ نے پانی نہیں پیتا، گھوڑے دے تے کھانا کھانا، گھوڑے دے تے پانی پینا، صرف فرض نماز واسطے رک دیا کہ اس تو علاوہ آپ نے رات سفر کیتے، حالانکہ سفر کرنے والے جناب پڑھو کرینن ایک منزل تو بعد پڑھو کرینن، لیکن نور الدین زنگی آکے اے میری ہمراہیو تو رکنا نہیں، اساں جلدی پہنچنے، اتنی جلدی اور اتنا کوئی عام معاملہ تائی میرے مصطفیٰ خواب جا کے میرے 3 بار ہی کے رات جگا کے فرمائے میری ڈیوٹی لائیے، اس واسطے رکنا نہیں۔ نور الدین زنگی پہاڑاں نو کراس کریں دے، شہراں نو کراس کریں دے، 1600 کلومیٹر دا فاصلہ نور الدین زنگی 16 دہاڑاں دے وچ طے کر کے او جناب نبی دا غلام مسجد نبی شریف مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے، کیونکہ اے اسلامی ریاست دا بہت بڑا بادشاہ جس وقت آپ مدینہ چ داخل ہوئے سارے مدینہ والا آپ کا استقبال کیتے، کیونکہ کلا بادشاہ نہیں، تہجد گزار بھی آئی، نبی دا سچا عاشق بھی آئی، کہ قال اللہ و قال رسول اللہ دی صداواں بلند کرنے والا بھی آئی، نبی دی عزت دی خاطر جان دینے والا بھی آئی۔ یہ حکمران کہ جنہاں نوں خدا دے احکامات دا کوئی پتہ نہیں، یہ حکمران جنہاں دی اثر دی سنتاں بھی کرے قضا نہ ہوئے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے، مدینے والا استقبال کیتا ہے، آپ بڑے ہی جلدی دندران آپ نے فرمایا پورے مدینے والوں کو میرا پیغام دے لو، جلدی آؤ اور اپنے تحفے گنوائیے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی تحفے تقسیم کرنے لگے، مدینہ طیبہ دے اندر تحفہ دے آپ نے ڈھیر لا دیتے، کوئی ایسا بندہ آپ نے نہ چھوڑا جے کو تحفہ نہ ملا ہوئے۔ مدینہ منورہ دے اندر آپ نے تحفے تقسیم کیتے، لیکن خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام جڑے دو بندے دکھایا وہ نظر نہ آئے۔ آپ نے پوچھے کیا کوئی مدینہ دے وچ ایسا بھی ہے کہ ہاں نے میرے کو تحفے نہ کیتے ہوئے؟ انہوں نے آکھے ہاں جی، باقی ان سارا گن کے دن، لیکن بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے تہجد گزار، بڑے تسبیحاں کھڑکان والے، وہ ایسے بندے ہیں جنہاں آج تک کہیں دے کول 1 روپیہ نہیں منگا بلکہ پیسے وڈی دن، رقم لوگوں نو دی دن۔ اس تو علاوہ بے سارے تحفے گھن کے چلے گئے، وہ آدم سانو ضرورت ہی نہیں، بڑے مالدار ہیں، صبح تو گھن کے شام تک عبادت کر دیں، اپنے کمرے دے اندر اپنے حجرے دے اندر آن دیں، باہر نہیں آن دے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی فرمائے انہوں نے گھن نہ ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیتے، انہوں کو بلایا کی، جس ٹائم وہ آئے سلطان نور الدین زنگی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ دو شخص ہیں کہ جنہاں دے بارے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روح بھیڑی ہے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ چلا لے چاہیں
آپ کے جسم دے اوتے لذت تاری ہو گئی آپ نے فرمایا تسا کون ہی وے تھوڑا کم کیا ہے تھوڑا تعارف کیا ہے تسا کرنا کیا چاہتے آوے انہاں کہ اساں بڑے معصوم کے لوگ ہیں فلاں علاقے جو آئے ہیں تے اسا ایتھا عبادت کرتے ہیں دن رات اسا ایتھا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں اسا ذکر کرتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں سلطان نور الدین زنگی آکھا کہ تسا مینوں اپنے کمرے چ گھن لو حضرت سلطان نور الدین زنگی کمرے چ گئے تلاشی کی دی گئی کوئی شے نظر نہ آئی آپ حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے بس سلطان نور الدین زنگی سوچا کہ ہکے رات کے اندر 3 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گرنے کہ ہو کی نہ سکتے یہ بندے صاف کی نہیں ہو سکتے اس واسطے پورے کمرے نو پٹو تلاشی کی نو ہر شے نو الٹ پلٹ کر کے رکھ رہے ہو سلطان نور الدین زنگی جس وقت انہوں نے مسلح چوائے تیارے دن کہ تلے ایک غار ہے تلے ایک سرنگ ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی وہ اندر بندہ نو بھیجا وہ جس ٹائم گئے تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں منہ آئی سلطان نور الدین زنگی انہوں کو پوچھے دسو یہ کام کیا ہے پہلے تو انہوں ٹال مٹول کی جس ٹائم راز فاش ہو گیا سلطان نور الدین زنگی فرمایا ہون پر کوئی بچ کوئی نہیں اپنی گل سیدھی سیدھی دسو انہوں نے کہا کہ ایسا انگریز دے ایجنٹ ہیں اور انگریزاں نے منصوبہ بنائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جسد اطہار نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روز انور تو ایتھوں نکال کے کھنونا ہے بیعت بھی کرنی ہے یہ گل سننی آئی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے وہ کیڑا کلمہ گو ہو سی جڑا یہ گل سن کے وہ برداشت کر ونے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سلطان نور الدین زنگی دے چہرے چوں خون ٹپکنے لگی ہے آپ نے فرمایا ظالمو تھوڑی یہ جرت کہ تسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو ہاتھ لاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر دے نال ایک کام کرو تھوڑی جرت کیویں ہوئی ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رو پے سارو قطار رونے لوگاں پوچھے اے نور الدین زنگی روندا کیوں ہے آپ نے فرمایا روندا اس واسطے ہاں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کرم نوازی تے ناز کیا کرینا اس وقت لکھاں ارباں مسلمان ہیں لیکن انہاں ارباں مسلمانوں وچوں اپنی عزت کی حفاظت واسطے اگر چنے تو نور الدین زنگی کو چن دی سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نور الدین زنگی کو چنے میں اپنی قسمت تے ناز کیا کرینا کہ رسول اللہ میں نو چنے اور پھر آپ نے انہاں دے نال جڑا ماجرا کیتا ہے آپ نے ہاتھی بلا کے اندی ایک لاتے جو ایک ہاتھی کو بدھے اور دوسرے جو بے ہاتھی ہوں بے لاتے جو بن کے حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے دوہاں کو ہاتھیاں مخالف سمت چلائے جنہا مخالف سمت ہاتھی چلیں وہ گستاخ وہ بیادت جڑے اسلام دے لبادے چن اسلام دے حلیے چن انہاں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں مدنانی لاشاں نو اکٹھا کر کے جلا دیتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائے کہ رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے یہ خالق کائنات کے غلام جب تک زندہ ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ حضور کی حرمت پہ پیر ڈیون والے موجود ہیں اور سلطان نور الدین زنگی کہ جنہاں اس تو بعد زمین تک پانی دی تہ تک کہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے روزے اطہر دے آزو بازو وہ دیوار کھدوائی جنہوں نے سیسا پلا کے ڈالا کہ قیامت تک کوئی دوبارہ یہ جسارت نہیں کر سکتا اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی حرمت پہرا دیتا سبحان اللہ حضور دے غلاموں ایویں نبی پاک علیہ السلام خواب دیدار نہیں کریں دے پہلے اپنے کردار میں پہلے اپنی سیرت میں پہلے اپنے اطوار میں درست کرنا پوندے بعد نبی پاک علیہ السلام خواب اندر تشریف کے نہ لیں